اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک وہ الذین جنہوں نے اشتروا مول لی ضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت نہیں فائدہ دیا ان کو تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور نہ کانوا وہ تھے مہتدین ہدایت پانے والے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے یہ۔ ایک انسان کے سامنے دونوں آپشنز تھے، ایک نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت لے لی، چاہے قیمت دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، لاتعداد قربانیاں دینی پڑی، ہدایت لی، اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گیا، دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن حقیقت میں سب سے گھاٹے کا سودا یہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت دے کر ضلالت خرید لی، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز بھی مفید نہیں ہوئی۔ اب یہاں بھی دیکھیے را با اور ہا، را بے ہا، اس کے معنی ہے نفع، صحیح نفع، جائز نفع۔ را با اور وا ربا، سود، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن یہ حرام ہے، سود ہے۔ ایک تجارت وہ ہے جس کے اندر نفع ہو جائے، اور ایک تجارت وہ ہے جس کے اندر نفع تو ہوتا ہے لیکن وہ سود ہوتا ہے۔ را اور با مشترک ہیں، آگے ہا اور واو ہے، اس کا فرق ہے۔ مثلہم، ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز بھی مفید نہیں ہوگی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری۔ پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں، دوسری تمثیل ہے یہ بین مطلب درمیان والے لوگوں کے لیے۔ پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اندھیری شب ہے، جدا ہے اپنے قافلے سے تو، تیرے لیے میرا شعلہ ہے نور قندیل۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں، ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی ہی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی، اپنی اندر کی روشنی گل ہو گئی، بصارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ہے کفار کی کہ جو حضور کی آمد سے پہلے سب لوگ بھٹک رہے تھے، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی ان کے لیے۔ قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے آ کر روشنی کی، اب راستہ کھل گیا، ہدایت واضح ہو گئی، لیکن کچھ لوگ حسد، تکبر، تعصب کی وجہ سے کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی ضائع ہو گئی، تو وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں جیسے کہ پہلے بھٹک رہے تھے۔ جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے ہی اندھیرے میں ہیں، روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں، دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی مثال جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب، جب اس آگ نے اپنے ارد گرد ماحول کو روشن کر دیا، فلما جب اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب اللہ چھین لی اللہ تعالیٰ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی الظلمات اندھیرے میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے، بنورہم وترکہم فی الظلمات لا یبصرون اور چھوڑ دیا ان کو ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ کہتے ہیں بہرے کو، صم اس کی جمع ہے، ابکم کہتے ہیں گونگے کو، بکم اس کی جمع ہے، اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، عمی اس کی جمع ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ ہے، یہ سب کے سب ابھی زندہ ہیں جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہیں واصل جہنم ہوں گے، ابھی تک تو ہیں نا یہ لوگ، ہو گئے اس کی مثال۔ اب دوسری مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کصیب جیسے کہ بارش،
زور کی، من السمائی آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے، ورعد اور گرج، و برق اور بجلی کی چمک، یجعلون ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ او کصیب یہاں بڑی زور کی بارش برس رہی ہے، من السمائی آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے بھی ہیں، گرج اور چمک بھی ہے، وبرق اور بجلی بھی چمک رہی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کچھ لوگ ہیں جو انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونسے ہوئے ہیں کہ وہ جو گرج ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائیں۔ گرج ہے، کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، حذر الموت موت کے خوف سے، ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اللہ ایسے کافروں کا ارادہ کیے ہوئے ہے، بچ کر کہاں جائیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یکاد قریب ہے، برق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، کلما جب بھی، اضاء روشن ہوئی، لہم ان کے لیے، مشوا چل پڑے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہوئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ چھین لیتا اللہ تعالیٰ ان کی شنوائی کو، یعنی ان کے سننے کی حس کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، اعلیٰ کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم بعید ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے، ان کی بینائی کو سلب کر لے، کلما اضاء لہم لیکن ہوتا کیا ہے کہ دور دراز روشنی ہوئی تو چل پڑے، بجلی چمکی، تھوڑا بہت نظر آ گیا دائیں بائیں تو چل پڑے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور جب تاریکی ان پر طاری ہو گئی، یوں کھڑے کھڑے رہ گئے، یہ نقشہ ہے ان کا کہ بارش ہو رہی ہے، قرآن کریم نازل ہو رہا ہے آسمان سے، یہ کتاب مبارک ہے، لیکن اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر ہے، مقابلہ ہے کفر کی طرف سے، دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، آزمائشیں ہیں، کہیں ذرا حالات کچھ بہتر ہوئے کہ تھوڑا سا چل لیا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی خاص موقع نہیں ہے کہ کسی جنگ کے لیے بلایا ہی نہیں جا رہا ہے تو جا کر باتیں بھی کر رہے ہیں، ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں، جیسے ہی کوئی آزمائش آئی ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو جہاں رہنا چاہے، اس نے ارادہ آزادی دیا ہے انسان کو۔ تم اگر مومن اور صالح بن کر رہنا چاہتے ہو تو اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے۔ تم نے اپنے لیے اگر تعصب کی وجہ سے اور اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے تو اسی کو کھول دے گا تمہارے لیے۔ اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو تو لٹکتے رہو، اللہ تعالیٰ نہ جبرن کسی کو حق پہ لائے گا، نہ جبرن کسی کو باطل پر لے کر جائے گا، اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم، کہ جزا اور سزا بیکار ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تعویل عام ذہن میں رکھیے گا، جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واضح واقعی حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے، باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، باطل کو نیچا دکھانا ہے، حق کا غلبہ کرنا ہے، تو یہ تین قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود میں آ جائیں گے۔ ان کو پہچاننا اور ان کے کردار کے پیچھے جو اصل پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورۃ بقرہ کا، اس میں قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ قرآن پاک کیا مانگنے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پکار کیا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں 2/3 قرآن پاک پہلے نازل ہو چکا ہے۔ پس منظر میں ہمارے لیے ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر آغاز کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ ایک
رکوع میں اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد نہایت ہی اہم یہی جو موضوعات اور مسائل کا ذکر پھر چوتھے رکوع میں ہے۔ ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، بدو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین، اور جو لوگ، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے سب کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ یہ غور کر لے، یہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت یہی تھی۔ اب وہ پڑھیں گے سورۃ اعراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر۔ ہر رسول کی یہی دعوت تھی، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پورا قرآن پاک ہی انسان کی تخلیق کی غایت ہے۔ پھر یہ قرآن پاک نازل ہی اس لیے ہوا کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے۔ تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی دعوت ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قومی، مطلب اے میری قوم کے لوگوں، اور یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوح انسان۔ معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں، پہلے اور آخری، اور اللہ کے کامل رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس ہے۔ اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو غلط راستے پر اس دلیل سے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ بھئی جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہی وہ بھی تو مخلوق ہی تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو ویسے ہی وہ بھی خطا کر سکتے تھے، لہٰذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراق و تفریق کے دھکوں سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اچھا، کس رب کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی، جس نے، جعل، پیدا کیا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشا، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، اور انزلہ، اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج به، پھر اس سے نکالا، من الثمرات، پھلوں کے ذریعے سے، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ تم ٹھہراؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادا، شریک، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق اگا دیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وانتم تعلمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اہل عرب بھی مانتے تھے، ان کے دیوی دیوتا تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں، یا اللہ کے ہاں یہ سنجیدہ ہیں، یا اللہ کے بہت محبوب ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، لہٰذا یہ ہماری شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ورنہ خالق، وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے اور مدبر ایک ہے، تو کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجے تک توحید کی باریکیوں
تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا کہ اللہ وہ چاہے جو آپ چاہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا کہ تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا۔ اس کائنات میں معیشت صرف ایک کی چلتی ہے، کسی اور کی معیشت اس کی معیشت کے تابع پوری ہو جائے تو ہو جائے، لیکن معیشت متعلقہ صرف اسی کی ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر نہ جاتا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب ان دو آیتوں میں آپ لوگ سمجھ گئے کہ توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اسی کی۔ اب آیا رسالت کا معاملہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن اور اگر تم ہو فی ریب شک میں مما نزلنا اس سے جو کچھ ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس لے آؤ بصورت من مثلہ ایک صورت ہی اس جیسی، ودعو اور بلاؤ شہداءکم اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تمہیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شک ہے، استغفار، تو اس کی کیا معنی ہے کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ اگر ہے شک فی الواقعہ، ان کنتم فی ریب اگر تمہیں واقعی شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، فاتوا بصورت من مثلہ تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت۔ یہاں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزیل یہاں تک پہنچے ہیں۔ پہلی دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھیں جس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا تھا، پھر ایک آیت سنائی کہ 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اب آخری لمحہ میں یہ ہے کہ ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ ایک صورت تو سورہ یاسین کے مساوی بھی ہو سکتی تھی، سورۃ کوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اب بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا، جن ہو یا انس ہو، اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ یہ شعراء جو ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں، وہ جن ان کو سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو یہ شعر نہیں کہہ سکتا۔ تو تمہارے پاس بھی جو انسان ہیں، جنات سکھانے والے ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں، شعراء ہیں، سب کو جمع کر لو۔ اب یہ جو ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ قرآن پاک کیا ہے، وہ جو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، تم صرف بات بنا رہے ہو۔ اگر واقعی شک ہے تو آؤ میدان میں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک ہی نہیں ہے۔ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو فاتوا بصورت من مثلہ تو اس جیسی کوئی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اب ذرا انداز دیکھیے تحدی کا، چیلنج کا۔ پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ چیلنج کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کسی کتاب کا نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَإِن پس اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار اللاتی تو پس ڈرو آگ سے، وقودها الناس جس کا ایندھن ہوں گے لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی، للکافرین کافروں کے لیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہ کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین کافروں کے لیے تیار
کر لی گئی ہے، بھڑکا دی گئی ہے۔ پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے؟ وہ اس کے امکانات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم یہ جو لکڑی کا کوئلہ استعمال کرتے ہیں یا جو ہماری لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں پتھر کی آگ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ بھی کہ انہوں نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھروں کے ہوتے تھے۔ تمہارے ساتھ ہی تمہارے معبودوں کو بھی جھونکا جائے گا، وہ بھی جلیں گے تاکہ تمہاری خصلت کے اندر اضافہ ہو۔ ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے ہم ماتھے ٹیکتے تھے، ان کے سامنے چیزیں مانگتے تھے، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توحید، ایمان رسالت اور ایمان بالآخرت۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرۃ وهم فيها خالدون۔ بشیر اور خوشخبری دو الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے اور عاملوا عمل کیے صالحات نیک انا بے شک لہم ان کے لیے جنت باغات تجری جاری من تحتها نیچے سے انہار نہروں کے کلما جب بھی رزقو رزق دیا جائے گا منہا اس سے من ثمراتن کوئی پھل رزقن کھانے کے لیے قالو کہیں گے ہاذا یہ الذی جو کہ رزقنا دیا گیا تھا ان کو من قبل اس سے پہلے وَأُوتُوا اور حالانکہ دیا گیا تھا بھی اس سے متشابہ ملتا جلتا وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہوں گی مطہرات پاکیزہ وَهُمْ اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ مراد اس سے کیا ہوگی؟ عام فطری بات جس میں اونچائی پر باغات بنے ہوں گے اور درمیان میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس سے خود بخود ایریگیشن ہو رہی ہے، درختوں کی جڑوں تک پانی پہنچ رہا تھا۔ لفظی ترجمہ ہو گیا کہ ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا جب بھی کبھی مجھے دیا جائے کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے لیے جنت میں قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وہ کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو نزول ہے، یہ جو ابتدائی دعوت ہے، ابتدائی ضیافت جو ہوگی، اس میں وہی چیز ہے جو معروف ہے، جانی پہچانی معروف۔ یہ دیکھو یہ انار ہے کتنا خوبصورت، یہ دیکھو یہ انگور ہے بہت خوبصورت، یہ نخیل ہے، لیکن اتنی کہ جن کا تناسب ہی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہی شے ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا مشابہ تو ہوگی لیکن ذائقہ میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی چیزیں ملتی رہیں گی لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا۔ شکل وہی ہوگی لیکن ذائقہ وہ نہیں ہوگا کہ جس سے انسان کی طبیعت بھر جاتی ہے ایک ہی شے کو کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ ان کے لیے ہوں گے اس دن بہت ہی پاک، نہایت ہی پاک باز بیویاں، ازواج مطہرات وہم فیہا خالدون اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو تین اصول ہیں، دین کی دعوت، دعوت ایمان اور رسالت مآب، ایمان باللہ، ایمان رسالت، ایمان بالآخرت۔ اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے بعض منتظمین کی طرف سے پیش ہوتے تھے، کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے، میدان میں نہ آ سکے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کسی مصنف کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے۔ جب کہا گیا کہ برائے کرم ذرا اس کو ٹھیک کر دیجئے، یہ برش آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اب سب پیچھے ہٹ گیا تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں نہ لا سکا۔ وہ تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا
کہ ایسا کرتے، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے زبانیں کھلتی تھیں۔ ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے، وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے، یہ تو بڑی حقیر سی شے ہے، اعلیٰ کلام ہو اور اعلیٰ متکلم ہو تو ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ بیت العنکبوت مکھی کا ذکر کرتے ہیں، قرآن میں ایسی حقیر شے کا یہ اعلیٰ کلام ہے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں تشبیہ بیان کرتی ہے، تمثیل بیان کرتی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ جس چیز کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شے ہو۔ شے کوئی حقیر ہے تو کسی عظمت والی چیز سے کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ وہ تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی، تو جو اصل مقصد ہے تشبیہ کا وہ پورا ہوگا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ لفظی ترجمہ ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان کے یضربا مثال دے یا وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ جو کہ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر، فاما الذین پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ بے شک وہ الحق سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما اور جن الذین لوگوں نے کفر کیا یا کافر ہیں، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ پس کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بہذا مثلا اس مثال سے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ اس سے کثیرا زیادہ لوگوں کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہ اس سے کثیرا زیادہ لوگوں کو، وما اور نہیں یضل وہ گمراہ کرتا، بہ اس سے الا لیکن الفاسقین نافرمان لوگ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے اندر تو اس سے اوپر، فوقہا دونوں معنی ہو جائیں گے، کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی شے اس کی مثال دے دیں یا دے دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں، اس لیے کہ بہرحال مکھی مچھر سے بڑی شے ہے۔ اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہا، اور فوقہا اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اتحادی ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، مثال، یہ کیا مثال اللہ نے دی ہے، کیا ارادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے؟ کفار منہ چڑھا رہے ہیں اعتراف میں۔ اب جو جملہ آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی، ہدایت اور ضلالت انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے اس کا۔ آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، آپ کی نیت صحیح ہے، طلب ہدایت، طلب علم، اس میں آپ سچے ہیں، آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ دل میں زہر ہے، آپ کے کجی ہے، نیت میں کھوٹ ہے، فساد ہے، تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لیکن اللہ کا یہ کسی کو ضلالت دینا اور کسی کو ہدایت دینا کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے لیکن سرکش لوگوں کو، جن میں سرکشی ہے، تکبر ہے، اور ان کے اوصاف کیا ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کے مضبوط ہونے کے بعد، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما امر اس کے حکم کو، اللہ نے بہ اس کے ساتھ، ان یوصل جوڑے رکھا یا جوڑے رکھے، ویفسدون اور وہ فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک وہی لوگ ہیں، ھم الخاسرون وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، اور سب سے بڑا ہے، سورۃ الاعراف میں چل کر آئے گا،
عالم ارواح میں ہم عہد ارصد کر کے آئے ہیں، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب؟ تمام ارواح نے، ان میں آپ بھی تھے، میں بھی تھی، جتنے انسان دنیا میں آ چکے ہیں وہ بھی تھے، اور جتنے قیامت تک آئیں گے دنیا میں وہ بھی تھے، لیکن صرف ارواح کی شکل میں، جسم نہیں تھے ان کے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، مکمل وجود ہے انسان کا، وہ خالی وجود بھی، اسی سے انسان کی تخلیق ہوئی تھی، اسی سے آگے چل کر فلسفے کا بہت گہرا مضمون آ رہا ہے۔ انہوں نے اس عہد کو توڑا، اللہ کو اپنا مالک، حاکم، خالق ماننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گیا۔ کیا مصر کی بادشاہی نہیں ملی ہے؟ بغاوت، سرکشی، حسد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں، مال کی طلب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے، اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے، تمام اخلاقی حدود انسان پسے پشت ڈال دیتا ہے، اپنا تکبر لیے بیٹھا ہے۔ الذین، اب دیکھیں، نوٹ کیجئے، اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے، ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ، حقوق اللہ ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، حقوق العباد، اللہ کا حق کیا ہے کہ اسے حاکم اور مالک سمجھو، خود اس کے بندے بنو، اور انسانوں کا حق کیا ہے، سب اس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اس میں سب سے اہم رحمی رشتہ ہے، سگے بھائی بھائی، سگے بھائی بہن، پھر دادی، دادی کے اوپر جا کر کزنز آ جاتے ہیں، پردادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے۔ تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو وہ فاسقین جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد ہوتا ہے، یا اللہ کی اطاعت سے باغی ہو گئے، یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں، آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف، کیسے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ تعالیٰ کا، وکنتم، اور تم تھے، امواتاً، بے جان، مردہ، فاحیاکم، تو پس اس نے زندگی دی تم کو، ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، بڑا پیارا انداز ہے، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیا، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہاں وہ بات آ گئی جو آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے، یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، کیا بن گئے؟ یہ مضمون اصل میں آگے چل کر سورۃ مومن اور سورۃ غافر میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی، لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے عہد ارصد کا، ہماری پہلی تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، ارواح کی صورت میں، پھر ہمیں سلا دیا گیا، وہ ہماری پہلی موت تھی۔ مردہ جو ہے وہ معدوم نہیں ہوتا، مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، اور موت کو اور نیند کو تشبیہ دی گئی ہے، پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ یہاں زندہ کیا گیا، پھر موت طاری ہوگی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ یہ آیت، جیسے کہ میں نے عرض کیا، بہت بڑی اور بہت گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے۔ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے، فاحیاکم، تمہیں جگایا گیا اس جسد کے ساتھ، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ہوا، وہ، الذی، جس نے، خالق، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو کچھ، فی، ہے، الارض، زمین میں، جمیعا، سب کا سب، ثم، پھر، استوی،
رخ کیا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر ٹھیک کیا ان کو، سبع السماوات 7 آسمانوں کو، وہو اور وہ بکل ہر شیء چیز کا علیم جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس میں خلافت کا مضمون آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے، ترجمہ ہے اس کا، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع السماوات وہو بکل شیء علیم۔ اس لیے کہ اگلی آیت پھر آ رہی ہے جس نے خلافت کی آیت، سارا کچھ زمین میں ہے، یہ جس نے بچھایا، یہ کائنات کو سجایا تمہاری خلافت کے لیے۔ ثم استوی الی السماء فسواہن سبع السماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں، یہ آیات تاحال متشابہ آیات میں سے ہیں۔ 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے۔